محرم میں ہمارے ایک نئی قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ربیع الاول میں الگ قسم کے مسلمان بنے ہوتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ 2 مہینے خاص طور پر ایسے ہیں جس میں یہ 2 مہینے کی جتنی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں وہ سب ہم اخپل طریقے سے گزارتے ہیں، جس طرح اللہ اس کے رسول نے بتایا اس طرح سے نہیں گزارتے۔ اسلام میں کسی کی یوم ولادت یا یوم شہادت یا یوم وفات اس کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی ہے۔ اگر دی گئی ہوتی تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات کا دن ایسا تھا کہ اس پہ ہمیں غم منانے کا حکم دیا جاتا، اور یوم ولادت ایسی تھی جس پہ ہمیں خوشی منانے کا حکم دیا جاتا۔ کہیں بھی نہیں ملتا ہمیں۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا تھا جس میں بتایا گیا کہ آپ کے نواسے حضرت حسین جو جنت کے سرداروں کے، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کو آپ کی امت شہید کرے گی، تو آپ بلک بلک کے رونے لگے۔ اس سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں دیکھو غم حسین میں رونا چاہیے۔ تو یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی، آپ کو غم ہوا، آپ روئے۔ تو جب بھی کوئی غم کسی کو پہنچتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنا یہ نیچرل ہے۔ تو ایسی خبر کو سن کے آپ کو رونا آ جائے تو یہ سنت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کیا ہر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن یہ خواب آیا تھا تو اگلے سال اسی تاریخ میں دوبارہ روئے، پھر اسی تاریخ میں دوبارہ روئے؟ بھائی جب غم کی خبر ملی تو روئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جعفر طیار آپ کے چچا زاد بھائی، ان کی شہادت کی آپ کو اطلاع ملی تو بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ تو کیا آپ حضرت جعفر کے غم میں رونا بھی سنت ہوگا؟ بولو نا بھائی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے دور میں زندہ ہوتے اور اس طرح بے دردی سے حضرت عثمان کو شہید کیا جاتا تو کیا آپ نہ روتے؟ ہے بھائی؟ تو پھر حضرت عثمان کی یوم شہادت پہ رونا بھی کیا ہے؟ سنت ہونا چاہیے نا۔ حضرت عثمان کی شہادت کی نبی کو اطلاع ملی تھی، وہ جھوٹی افواہ تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو قاصد بنا کے بھیجا، اطلاع ملی کہ ان کو شہید کر دیا۔ آپ ایسا درد اور ایسا غضبناک ہوئے کہ آپ نے 1400 صحابہ سے موت پر بیعت کی۔ تو جب آپ کو سچی مچی کی اطلاع ملتی کہ واقعی ابھی تو افواہ تھی، یقین نہیں تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت میں اطلاع ملتی کہ آپ شہید ہو گئے تو کیا آپ نہ روتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نواسی آپ کی گود میں تھی، اس کا انتقال ہوا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہیں، آج آپ رو رہے ہیں۔ فرمائیے اللہ کی رحمت ہے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے بھائی، اولاد ہے میری۔ تو کیا جب حضرت وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کا انتقال کی تاریخ آئے گی تو ہم سب روئیں گے بیٹھ کے؟ بولو گا بھائی۔ تو کہاں کی کہاں لگا دیتے ہیں۔ دیکھو ہر بدعت کو جائز کرنے کے لیے نہ کچھ دلیل ہر ایک کو مل جاتی ہے۔ تو میں بار بار کہتا ہوں جو شیعہ حضرات ہیں ان کا مسلک ہے، وہ تو صحابہ کو نہیں مانتے، تو ان کا جو مسلک ہے ان کو کرنے دیں، ان کے کام میں ٹانگ نہ اڑائیں، نہ ان سے بحث کریں، نہ ان کے کام میں ٹانگ اڑائیں۔ بولے بھائی آپ کا مسلک ہے آپ کریں۔ میں کہتا ہوں جو سنی لوگ ہیں جن کے اصول ہی الگ ہیں ان سے، وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی یا تو ادھر ہو جاؤ، شیعہ بن جاؤ، کس نے روکا ہے؟ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھوڑی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ شیعہ بن جائے کوئی نہیں روکے گا آپ کو۔ کوئی شیعہ سنی بننا چاہے اسے کوئی نہیں روکتا، کوئی سنی شیعہ بننا چاہے اسے کوئی نہیں روکتا۔ لیکن جب آپ سنی ہیں تو پھر آپ کو ان اصولوں پہ چلنا پڑے گا جو اہل سنت والجماعت علماء نے بتائے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے ہاں رونا عبادت نہیں ہے۔ ہاں آپ نے کسی دن کربلا کا واقعہ سنا، چاہے محرم میں سنا، ربیع الاول میں سنا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جو دردناک شہادت کا واقعہ آپ نے سنا، آپ کو رونا آ گیا، تو یہ عین ایمان کی علامت۔ میرے بیان اب ویڈیو ریکارڈ ہوتے ہیں، پہلے ریکارڈ نہیں ہوتے تھے، آڈیو چلتے تھے۔ تو میں نے 2 دفعہ زندگی میں پہلی دفعہ جب یہ واقعہ بیان سنا، بیان کے دوران میں بھی رو رہا تھا اور سننے والے بھی رو رہے تھے، نیچرلی آ گیا رونا۔ پھر دوبارہ میں نے یہ واقعہ بیان کیا، مجھے بھی رونا آ گیا اور سننے والوں کو بھی آ گیا۔ یہ نیچرل جو آ گیا۔ لیکن اگر میں اس لیے بیٹھوں کہ میں روؤں، آج میں پروگرام ہے باقاعدہ بولو بھائی رونے کا، اور آپ کو بھی رلاؤں گا، اور وہ محرم کا واقعہ میں اگر ربیع الاول میں بیان کروں گا تو رونا آ گیا مجھے۔ تو جو خود سے کسی کا واقعہ سن کے رونا آ جائے اس پہ پابندی نہیں ہے، بلکہ اہل بیت سے محبت کی علامت ہے۔ لیکن یہ واقعہ جب ہم نے بیان کیا حضرت حسین کا تو مجھے رونا آیا، بالکل اسی طرح رونا جب حضرت عثمان کا واقعہ بیان کیا تو بھی آیا۔ ظلم تو ان پر بھی ہوا تھا، کوئی کم تھوڑی ہوا تھا۔ بلکہ مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی، بالکل چھوٹا بچہ تھا، اس وقت میری عمر 9 یا 10 سال ہوگی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ لکھا تھا۔ تو اتنے بچے میں تو اتنی سمجھ نہیں ہوتی، لیکن جب مجھے یاد ہے میں پڑھ رہا تھا تو مسلسل آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، ایسا دردناک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا۔ تو وہ تو کسی کے بھی وفات کی خبر جب ہم سنتے ہیں تو نیچرلی رونا آتا ہے انسان کو۔ کبھی وہ انسان کوشش تو برداشت کرنی چاہیے، لیکن اب ہمارے ہاں واقعات سنا کے باقاعدہ رونے کے پروگرام ہوتے ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں صبر کا حکم ہے۔
جو خود سے رونا آ جائے نا انسان کو تو وہ ایک نیچرل ہی ہے. اور کربلا کا واقعہ صرف اس نیت سے بیان کرنا کہ تاکہ میں بھی رہوں آپ بھی رہو, یہ غلط ہے. یہ اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور کسی مخصوص دن کے ساتھ تو ویسے بھی خاص نہیں ہے یہ. اور ویسے بھی شریعت میں صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی عورتوں پہ لعنت, نیاحہ کہتے ہیں چیخنا چلانا. آپ کو پتہ ہے زمانے جاہلیت میں جب کسی کی میت ہوتی تھی تو باقاعدہ پیسے دے کے عورتوں کو رلوایا جاتا تھا, پیسے دے کے. آج بھی بہت جگہوں پہ یہ ہو رہا ہے, پیسے دے کے رلوایا جاتا ہے. تو نبی نے تو ان عورتوں پہ لعنت کی جو فری میں روتی ہیں, پیسے دے کے نہیں, جو فری میں میت پہ روتی ہیں. اور چیخ چلا کے رونا تو ویسے ہی حرام ہے اسلام میں. میت نے جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو, بس چیخ چلا کے نہیں روئے ہیں. حضرت جعفر طیار بھی تو اہل بیت میں سے تھے. جب شہید ہوتے ہیں آپ کی 4 جوان بیویاں بیوہ ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو جاتے ہیں, تو ان کی بیویاں جب روتی ہیں تو گھر سے باہر آواز آتی ہے. آپ نے پہلی دفعہ سمجھایا جا کے کہ ان سے بولو اپنی آوازوں کو پس کرو. جب دوبارہ تو آپ نے فرمایا منہ پہ خاک پھینک دو جا کے. حالانکہ ان کا جو رشتہ حضرت جعفر طیار سے تھا وہ ہمارا نہیں ہے, ہم تو بہت دور کے ہیں. اہل بیت سے جو جتنا ان کی بیویوں کا رشتہ ہے اتنا تو ہمارا نہیں ہے نا. ان کو چیخ کے رونے کی اجازت نہیں دی. اور آج ہمارے یہاں کیسے ہوتا ہے, ہاں ہو چیخ رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں. گریبان چاک کرنا اسلام میں حرام ہے, روتے ہوئے گریبان چاک کرنا, اس پہ لعنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آج گریبان بھی چاک ہو رہا ہے, رو بھی رہے ہیں, پیٹ بھی رہے ہیں. تو بھائی وہ شیعہ حضرات کا ایک مسلک ہے, ان کی رائے ہے, ان کو ان کی رائے پہ چلنے دو. آپ جو اہل سنت والجماعت کو فالو کرتے ہو تو یا تو ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ, درمیان میلہ لٹکو. درمیانی آدمی کہیں کبھی نہیں ہوتا. درمیان کی جو جنس ہے وہ کہیں کی ہوتی ہے. وہ بیچارہ نہ مرد سے شادی کر سکتا ہے نہ عورت سے. وہ کہتا ہے یا اللہ اگر مجھے آپشن دیتا یا تو ادھر کر دیتا, یا وہ تو ایک اللہ نے آزمائش بنا دی اس کو بیچارے کو, وہ آزمائش ہے, اسی آزمائش پہ اس کو قیامت کے دن اجر ملے گا. لیکن اپنے اختیار سے انسان بیچ کا بننے کی کوشش کرے یہ ٹھیک نہیں ہوتا. اپنے اختیار سے یا تو شیعہ بن جاؤ یا پورے سنی بن جاؤ. تو اہل سنت حدیث کی کتابوں کو فالو کرتے ہیں, اور جو ہماری بخاری مسلم ہے شیعہ حضرات نہیں مانتے ان کتابوں کو, وہ نہیں فالو کرتے ان کو. تو ہم تو ان کو فالو کرتے ہیں. اگر آپ کہتے ہو میں نہیں مانتا ان حدیثوں کو تو پھر بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں وہ بھی چھوڑ دو. پھر آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات, پھر وہ بھی چھوڑ دو. تو ہم تو ان کتابوں کو فالو کرتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکام ہے میت پہ رونا پیٹنا منع. جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل ہوا ہے کربلا میں, اور یقیناً یہ بہت بڑا بدترین ظلم تھا تاریخ کا, تو حضرت جو آپ کے اہل بیت جو باقی بچ گئے تھے ان کا کیا ری ایکشن تھا, جو صحیح اسناد سے جو چیزیں ثابت ہیں ان کا کیا ری ایکٹ تھا. کیا امام زین العابدین نے اس طرح سے لوہے کیے تھے کہ آپ نے سینوں کو پیٹا تھا؟ انہوں نے صبر کیا تھا انہوں نے. اور یہی اہل بیت کی شان تھی. تبھی تو قرآن کے الفاظ کیا ہیں کہ نیکی صرف یہ نہیں ادھر ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھ لو, بلکہ والصابرین فی البأساء, جو پریشانیوں کے وقت کیا کرتے ہیں, صبر. تو ہماری نظر میں حضرت حسین کا قتل بھی ایک بہت بڑی ٹینشن, بہت بڑی پریشانی, مگر اس پر ہمیں صبر کا حکم ہے. اگر ہمارے اندر انتقام کی طاقت ہوتی تو انتقام لے لیتے. ہم جو بھی قاتلان حسین تھے ہمیں پتہ چلتا کہ یہ ہے, ہم انتقام لیتے ان سے. تو اس لیے ہم نے صرف وہ کرنا ہے جو اللہ رسول نے بتایا ہے. بدعت کے قریب نہیں جانا ہم نے, نہ ربیع الاول میں جانا ہے نہ ہم نے محرم میں جانا ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ کیوں جائز ہے, کاروبار جائز ہے. میں نے کہا کہ کاروبار کرو, مالی لین دین کرو, دعوتیں کرو, مسلک کی میں پوزیشن واضح ہونی چاہیے. بھائی ہمارا ہم سنی ہے, مسلک کو مرج نہیں کرنا ہم نے. سبیلیں جو چل رہی ہیں چھوڑ دیں, وہاں اپنا کھانا کھائیں, نہ کسی کو منع کریں نہ خود جائیں. جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں, ان کا مسلک ہے. بھائی بہت سارے فرقے ہیں تو وہ بھی آپ بولے بھائی ہم چونکہ سنی ہیں, ہم اہل سنت والجماعت ہیں. نبی نے فرمایا تھا 73 فرقے ہوں گے, ایک جنتی. تو ہمارا خیال یہ کہ جو اہل سنت والجماعت ہے وہ جنتی فرقہ ہے. یہ جو کہتے ہیں ہمارے کو فرقہ نہیں ہے, تو میں پورا بیان اس پہ کر چکا ہوں, یہ ٹوپی ڈرامہ ہے. یہ جس نے دین پہ نہیں چلنا ہوتا وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے. تو بھائی ہم اہل سنت والجماعت ہیں, ہم حدیث کو بھی فالو کرتے ہیں اور صحابہ کو بھی فالو کرتے ہیں. تو صحابہ نے نہ یہ سبیلیں لگائی ہیں نہ اس طرح کوئی یہ کام کیا, تو ہم نہیں کریں گے. جو کر رہا ہے اس کو کرنے دیں. سمجھتے کھانے پینے کی جو محرم میں چیزیں آتی ہیں بدعت ہیں, بھائی واپس کر دیں محبت سے, نہیں پھینکیں نہیں, کسی غریب کو کھلا دیں, رزق کو ضائع نہ کریں. جی بھائی ہاں, نہیں شرائط کی بنا پہ رجوع نہیں ہوتا. کسی نے 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں تو رجوع کا لفظ زبان سے بولے گا تو رجوع ہو جائے گا بس. اچھا بھائی مفتی صاحب اس سوال کا جواب مختصر بیان کر دیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا سوالات کریں گے؟ مہربانی کر کے ان سوالات کے جوابات دیں. حدیث میں مختلف موقع پہ مختلف سوالات کا تذکرہ ہے. 5 باتیں تو ہیں نا جن کے بارے میں جب تک انسان جواب نہ دے دے اس کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے. جوانی کہاں کھپائی اور مال کہاں سے کمایا, نمبر 3 مال کہاں خرچ کیا. یہ 3 سوال 2 اور ہیں میرے ذہن سے نکل گئے. زندگی کہاں گزاری, ہاں جو علم دیا تھا اس پر کتنا عمل کیا. تو صرف 5 نہیں ہے, یہ تو 5 کا عدد حدیث میں عدد سے مراد حصر نہیں ہوتا. بہت سارے سوالات ہیں, بڑے بڑے بنیادی سوالات ہیں. بھائی ہم نے ہر برائی سے بچنا ہے,
اور تمام فرائض اور واجبات کو پورا کرنا ہے۔ مفتی صاحب محرم کا مہینہ ہے، ہر گھر سے حلوہ حلیم چھولے آ رہے ہیں غیر اللہ کے نام کے، کیا اسے باہر پھینک دیں، غریب کو دے دیں؟ بھائی حلوہ حلیم چھولے مسلمان کا دین یہ حلوے حلیمی میں مانڈے میں آ چکا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت تھوڑا کھاتے تھے میرے بھائی۔ اسلام میں کھانا پینا عبادت نہیں ہے، غریبوں پہ صدقہ کرنا عبادت ہے، وہ بھی کسی خاص دن میں نہیں۔ جب آپ کسی کو بھوکا دیکھیں، چاہے محرم ہو سفر ہو، بلو آپ کھلا دیں۔ محرم میں صدقے کا کوئی اضافی ثواب نہیں ملتا، تو جب موقع ملے محرم ہو سفر ہو ربیع الاول ہو، آپ غریب کو کھلا دیں۔ سمجھتے ہو؟ تو یہ چھوڑ دیں حلوے مانڈے۔ اسلام میں روزہ رکھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کہتے ہیں نا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے، 100% غلط ہے بھائی۔ نبی ایک کھانا کھایا کرتے تھے، بہت تھوڑا کھایا کرتے تھے، تو کم کھانا، ایک ڈش کھانا یہ سنت ہے۔ 4 6 ڈشیں ملا کے کھانا یہ سنت نہیں ہے۔ پھر بھی آپ کھائیں 20 ڈشیں کھائیں، سنت کا لیبل نہ لگائیں اس کے اوپر۔ جی کچھ پوچھ رہے ہیں بھائی، کیا بول رہے ہیں میرے بھائی؟ تشہد میں کتنا پڑھنا ضرور؟ پوری اتحیات واجب ہے، اس کے بعد درود شریف اور دعا سنت ہے، وہ واجب نہیں ہے۔ مفتی صاحب سورہ زلزال میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی نیکیوں کو چھوٹا گناہ بھی سامنے لائیں گے، اگر دنیا میں ان گناہوں سے توبہ کر لی تو کیا پھر بھی توبہ کر لی تو وہ معاف ہو جاتے ہیں؟ پھر توبہ کتنی پاورفل ہے یہ دیکھا جائے گا۔ بعض دفعہ اتنی پاورفل توبہ ہے کہ اللہ اس کے نشان ہی مٹا دیتے ہیں۔ ہاں یہ بھائی نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے کہ جمعے کا خطبہ اور عید کا خطبہ اگر اردو میں ہو جائے تو اس سے بہت فائدہ ہوگا، یقیناً فائدہ ہوگا، لیکن یہ کام ہم جب کرتے جب یہ صحابہ سے ثابت ہوتا۔ ایک میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں، کیونکہ ہم اپنی طرف سے چینجنگ نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام جب دنیا میں گئے ہیں نا تو اجمیوں کا بہت کثرت سے اسلام میں داخلہ شروع ہوا، تو بہت سے اجمی فارسی بولنے والے، دوسری زبانیں بولنے والے صحابہ کے شاگرد بنے، لیکن انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں عام واعظ و نصیحت تو اپنی زبانوں میں کی، لیکن عید کا اور جمعے کا خطبہ ان سب نے اجمی ہونے کے باوجود عربی میں دیا ہے۔ اس پر امت صدیوں سے متواتر اور امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اب جا کے بعض اسکالرز نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ خطبہ اپنی زبان میں ہونا چاہیے، تو یہ 15ویں صدی میں یہ کام شروع ہوا ہے، 1400 سال میں مسلمانوں نے یہ کام نہیں کیا۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اس لیے چونکہ یہ اجماع امت سے ثابت ہے، صحابہ تابعین، اسلام آج کا تھوڑی ہے بھائی۔ صحابہ تابعین کے دور میں اجمیوں میں محمد بن قاسم نے ہندوستان فتح کیا تھا نا، یہ سندھ فتح کیا ہے، یہ یہاں لوگ عربی تھوڑی بولتے تھے، لیکن اس دور میں بھی یہاں جو خطبے ہوئے ہیں کسی ایک روایت میں نہیں ملتا کہ یہاں کی مقامی زبان میں ہوئے ہیں۔ اور اس کی اب قرآن سے دلیل یہ ہے کہ فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ نے کہا کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، تو اس میں خطبہ بھی داخل ہے، تو خطبے کو بھی اللہ نے اپنا ذکر قرار دیا، اور جو ذکر اللہ ہے وہ عربی میں ہوتا ہے، جیسے ہم تمام تسبیحات۔ اب دیکھیں اصولی طور پر تو ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نماز بھی اردو میں ہونی چاہیے تاکہ سمجھ میں آئے، تو لاجک تو ان کی بھی ہے۔ ایک صاحب ہے باقاعدہ پوری نماز اردو میں پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کا کہتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام جہانوں کا پالنے والا، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا، اے اللہ ہم سے تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھی سے مدد کرتے ہیں، تو کیا ان کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ حالانکہ لاجک تو ان کی بھی، بھائی میں اردو میں پڑھوں گا، مجھے تو اردو میں سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں بھائی قرآن پڑھنا واجب ہے نماز میں، اور قرآن کس میں ہے؟ عربی میں۔ تسبیحات واجب ہیں، تو جو سنت ہیں وہ کس میں ہیں؟ آپ سبحان ربی العظیم میں اگر آپ یوں کہہ دو کہ میرا رب جو ہر عیب سے پاک ہے، وہ بہت جو عظمت والا ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، تو زیادہ دل لگے گا۔ لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں جو اسلام نے اسپیسیفک ذکر ہمیں بتایا ہے وہ عربی میں ہے۔ اب آپ کہہ سکتے ہو کہ پھر اسلام نے ایسے کام کا حکم دیا کیوں کہ لوگوں کی سمجھ میں آ نہیں رہا، فائدہ ہو نہیں رہا، اور آپ عربی میں ہی اس کو فوکس کر رہے ہو۔ اصل میں اسلام نے ایک اور حکمت دیکھی ہے کہ عربی زبان پروموٹ ہو، کیونکہ اسلام کی سرکاری زبان کیا ہے؟ عربی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کسی بھی کنٹری میں سرکاری ڈاکومنٹس اس کی مقامی زبان میں ہوتے ہیں، حالانکہ وہ پبلک کو سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے بہت دفعہ، لیکن وہ کنٹری چاہتا ہے کہ بھائی ہماری زبان کو بھی تو ہو نا۔ جرمنی میں آپ جاؤ گے، آپ کو جرمن نہیں آتی، لیکن وہ چاہیں گے کہ آپ جرمنی زبان سیکھو تاکہ ان کی زبان ترقی کرے۔ تو اسلام نے یہ جو ذکر رکھا ہے، ذکر یہ عربی میں ہی رکھا ہے تاکہ عربی زبان کی بھی حفاظت ہو۔ تو اب علماء نے اس کا حل یہ تلاش کیا ہے کہ سنت بھی خراب نہ ہو، جمعے کا خطبہ عربی میں ہو، عید کا خطبہ عربی میں ہو، لیکن چونکہ مسلمانوں کا بہت بڑا مجمع ان دنوں میں آتا ہے تو اردو میں الگ سے واعظ و نصیحت ہو جائے، تو اس طرح سے دونوں مصلحتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ واعظ و نصیحت کے لیے کوئی خاص دن اسلام میں متعین نہیں ہے، وہ عید سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، عید کے بعد بھی ہو سکتا ہے، جمعے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، جمعے کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ سمجھتے ہو؟ تو اس لیے ہمارے یہاں رواج یہ کہ عام تقریر اردو میں ہوتی ہے، ایک واعظ و نصیحت کی ہے، جو خطبہ ہے اسپیسیفک وہ عربی میں ہی ہوتا ہے۔ یہ وجہ ہے اس کی۔ کیا بول رہا ہے بھائی؟ بس ترجمہ بعد میں کر لیں، اس کا بعد میں ترجمہ کر لیں۔ اچھا میرے بھائی جی، یار یہ قرآن خوانی کے لیے جو بچوں کو لے کے جاتے ہیں طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے گھر میں قرآن پڑھنا ہے خود ہی پڑھیں، مدرسے کے بچوں کو لے کے جاتے ہیں، وہ بچے تو بچے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے ابھی کھانے قرآن کے بعد دیکھ کھلے گی، ڈھکن کھلے گا، بریانی آئے گی، وہاں ایران توران یوں عجیب طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی پڑھتے بھی نہیں ہیں، باتیں بھی ہو رہی ہیں، ان کا یہ تو مذاق بن گیا ایک چیز۔ اور ویسے بھی اصال ثواب کے لیے تو قرآن خوانی ثابت بھی نہیں ہے نا۔ کبھی آپ نے دیکھا حضرت ابوبکر کا انتقال ہوا تو حضرت عمر نے قرآن خوانی کروائی ان کے اصال ثواب کے؟ قرآن تو جو جہاں چاہے اپنے طور پہ بیٹھ کے پڑھ لے، بس اس کے لیے باقاعدہ لوگوں کو جمع کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں بطور برکت کے لیے رقیہ کے طور پہ قرآن خوانی ہو سکتی ہے،
کیونکہ رقیہ عبادت نہیں، اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، تو دکان مکان میں برکت کے لیے تو وہ خود ہی پڑھ لیا کرو، سمجھتے ہو؟ بہرحال اگر کوئی مدرسے کے بچوں کو بلا کے بھی قرآن پڑھوا دے گا تو میں حرام ناجائز نہیں کہہ رہا اس عمل کو، لیکن یہ کہ یہ وہ بچے نہیں، ہمیں پتہ ہے نا، ہم جب چھوٹے بچے تھے تو ہمارے امام صاحب ہمیں آیت کریمہ پڑھانے کے لیے بلایا کرتے تھے کہ کراچی کے حالات بہت خراب ہو رہے ہیں، آؤ آیت کریمہ 5 لاکھ دفعہ پڑھنی ہے۔ ہم چھوٹے بچے شرارتی ہوتے ہیں، ہم جاتے، ہمیں کیا کراچی کے حالات سے، ہمیں تو یہ تھا کہ آیت کریمہ کے بعد گرم گرم جلیبیاں ملیں گی، بڑی مزے کی جلیبی ہوتی تھی وہ، تو ہم ایسے پڑھ رہے ہوتے تھے نا دانے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایک کے بجائے 4 اٹھا لیے نا۔ پھر ہم یہ بھی کر رہے ہوتے تھے، جیسے کوئی بندہ بیٹھا ہے اس کی جیب کھلی ہوئی ہے، شرارت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ٹھاک کر کے جا کے اس کی جیب میں گر گیا تو جیت گئے، دائیں بائیں گر گیا تو ہار گئے، یہ پروگرام چل رہا ہوتا تھا۔ تو کون کتنی نگرانی کرے گا بھائی؟ پھر اٹھا کے کبھی کسی کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، اس کے کان پہ نا یوں کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا، وہ کہہ رہا کس نے مارا بھائی، کہہ رہا ہمیں کیا پتا بھائی، پھر یوں کیا لا الہ الا انت سبحانک، بچہ تو بچہ ہے نا میرے بھائی، اس کو کراچی کے حالات سے کیا یار۔ اس کے بعد گرم گرم جلیبیاں آتی تھی اور مزہ، اب تک اس جلیبیوں کی لذت نہیں میں بھولا، ایسا مزہ آتا تھا۔ کراچی کے حالات گئے تیل لینے ہمیں جلیبیاں، تو بچوں کی یہی کنڈیشن ہوتی ہے میرے بھائی، جن کو آپ قرآن خوانیوں کے لیے بلاتے ہو، ہاں کر سکتے ہیں لینے۔ مفتی صاحب جی ارے بھائی وسوسوں کے بارے میں خدا کے لیے نہ پوچھا کرو، وسوسوں کے اور یہ وہم اور وضو نہیں ہو رہا، اس سے خود پاگل ہو جاتا ہے، جو مفتی پاگل ہو جاتا ہے۔ وسوسے کے مریض کا علاج ہے اس کو چترول لگائیں ٹائٹ طریقے سے، 2 منٹ کے اندر تو وضو کر، ورنہ تجھے طبیعت سے چترول لگیں گے۔ اس کے علاوہ سمجھانے سے ان کا علاج نہیں ہوتا، ان پہ کوئی اللہ کی طرف سے کوئی عجیب ہی کوئی گناہ ہوتا ہے میرا خیال ہے جس کی پٹکار ہوتی ہے۔ یہ جب تک خود اپنا علاج نہیں کرے گا کوئی نہیں کر سکتا۔ جاؤ جلدی سے غسل کر کے نکل آؤ باہر، جلدی سے ٹھا وضو کرو، نکلو یار، بیٹھا ہوا ہے گھسا ہوا ہے۔ ایسے فضول قسم کے لوگ ہیں، غسل خانوں سے واش روم سے فون کر رہے ہوتے ہیں، مفتی صاحب میں 1 گھنٹے سے شاور کے نیچے کھڑا ہوا ہوں، مجھے تسلی نہیں ہو رہی۔ میں نے کہا مر جا تو تالاب میں ڈوب کے مر جا، تاکہ گھر والوں کو پورا ٹینک خالی کر دیتے ہیں بھائی۔ یہ ایک وسوسے کے مریض کے گھر والے میرے پاس آ کہہ رہے پانی بھر کے تھک گئے، مجھے پورا ٹینک پی جاتا ہے، یہ اس کا وضو ہی نہیں ہوتا کم وقت کا۔ تو یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ ہیضہ ہے تقوی کا۔ ایسے آدمی کے طبیعت سے دھو دو اس کو ابا کو چاہیے پولیس والے کو بلائے یا خود طبیعت سے دھو دے، ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ نہیں، یہ ٹھیک ہونے والی قوم نہیں ہے بھائی۔ ایک صاحب کو وسوسہ، خاتون کو وسوسہ، کہتی میں جب کپڑے دھوتی ہوں تو میرے ہاتھ ناپاک، اب یہ دھو رہی ہیں تو ہاتھ کیا ہو گئے، اب ہاتھ میرا نلکے پہ لگ گیا تو نلکا ناپاک، اب نلکا دھونے کے لیے انہوں نے دوسرے ہاتھ سے نلکا کھولا تو یہ والا ہاتھ ناپاک، اب یہ پانی لے کے نلکے پہ ڈالا لیکن یہ والا ہاتھ کیا ہو گیا، ناپاک۔ اب یہ والا ہاتھ دھونے کے لیے کونی سے نلکا کھول رہی ہیں، یوں کر کے پانی آئے گا تو یہ والا ہاتھ وہ چھیٹ گر گئی نیچے، چھیٹ سے شلوار پہ لگ گئی، شلوار ناپاک، اب ٹانگ تو وہ ناپاک در ناپاک۔ تو وہمیوں کا یہ حال ہوتا ہے اور ان کی یہی کم وقتوں کی سزا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو عذاب میں مت ڈالو بھائی، شریعت نے بتایا کپڑا دھو یوں کر کے 3 دفعہ دھو لو، بس نکلو واش روم سے باہر۔ جب ناپاکی جسم پہ لگی ہوئی ہے پانی ڈالو، دھو صابن سے، اس کے بعد غسل کرو، پتلی گلی سے نکلو۔ یہ ہاتھ یوں لگ گیا، یہ یوں دروازہ، ایسے بھی میں نے دیکھے واش روم کا دروازہ یوں کر کے کھول رہے ہیں کہ کیونکہ کئی لوگوں نے کنڈی پہ ہاتھ لگایا ہے تو وہ ان کا ہاتھ ناپاک، تو کنڈی ناپاک، پھر کنڈی ناپاک تو کنڈی کے ذریعے آپ کی ٹانگ ناپاک، پھر ناک ناپاک، پھر برتن ناپاک۔ پاگل آدمی شریعت کو بدنام کر رہا ہے، اسلام کو بدنام کر رہا ہے۔ تو جاؤ یار وضو کرو، بس نماز پڑھو۔ فضول لوگ، میں جب بھی کوئی آتا ہے نا، میں خدا کی قسم میری حالت ہوتی ہے، میں کانپنے لگتا ہوں کہ اللہ آپ خیر ہے، پتہ نہیں کیا کرو، سمجھ میں نہیں آتا اس کے، جتنا گھنٹہ سمجھاؤ گے نہیں آتا، گھنٹہ بٹھا کے سمجھاتے رہو نہیں آئے گا وہمی۔ اور طلاق کے وسوسے بھی ہوتے ہیں لوگوں کو، مفتی صاحب مجھے ایسا لگا کہ میں نے بیوی کو طلاق دے دی، ابے مجھے ایسا لگا، ابے کیوں لگ رہا ہے تجھے، منہ سے جب تک پھوٹے گا نہیں ہوگی، کہہ رہے مجھے ایسا لگا کہ میں نے منہ سے نکالا ہے، یعنی جو بولتے رہو گے نا اس کو وہ لگتا رہے گا۔ زندگیاں برباد کر دی ہیں بھائی، یہ ڈپریشن ہے، اس کا علاج کرواؤ کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے، یہ مفتیوں کے پاس نہیں آئے کرو اس میں۔ بس یار یہ حضرت علی کو مولا علی اختلافی چیزیں چھوڑ دو۔ ہاں حضرت علی بھی مولا ہیں، ابو بکر بھی ہمارے مولا ہیں، حضرت عمر بھی ہمارے مولا ہیں، حضرت عثمان بھی ہمارے مولا ہیں، تمام صحابہ ہمارے مولا ہیں، سمجھ۔ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، تو ٹھیک ہے نا، حضرت علی کی فضیلت میں آپ نے فرمایا علی اس کے مولا ہیں، تو حضرت ابو بکر کی بھی تو فضیلت ہے نا۔ حضرت ابو بکر مولا کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کا سردار ہوتا ہے، بہت سارے معنی آتے ہیں مولا کے، تو ابو بکر کے بارے میں بھی، عمر کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتدا کرنا، کیا مطلب ان کو اپنا مولا بنا لینا، آقا بنا لینا، ان کی اقتدا کرنا نا، تبھی حضرت علی نے ابو بکر اور عمر کی اقتدا کی۔ تو اس معنی میں سارے صحابہ ہمارے مولا ہیں، ٹھیک ہے نا، حضرت علی بھی ہیں، حضرت حسین بھی ہیں، حضرت حسن بھی ہیں، ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں اور علی بھی ہیں، سارے ہمارے مولا ہیں بھائی۔ مفتی صاحب آپ سفر میں ہوتے ہیں تو میں اپنے علاقے میں جمعہ پڑھتا ہوں، لیکن وہ فرقہ وارانہ سوال پوچھ رہے ہیں میرے بھائی جو توحید پرست ہو اس کے پیچھے نماز پڑھو، جو توحید کو عقیدے کو نہیں مانتا ہو، چاہے دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، جو توحید کو نہیں مانتا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ بس کچھ تبلیغ والوں نے مجھ سے کہا کہ بے پردگی والی شادی میں آپ نہیں جاؤ گے تو وہ لوگ دین سے دور ہو جائیں گے، اسلام میں ایک مت ہے ہمیں جاؤ۔ نہیں، ایسا تبلیغ والے نہیں کہتے، تبلیغ کے اکابر بھی منع کرتے ہیں، جس شادی میں لڑکے لڑکیوں کا مس گیدرنگ ہو تبلیغ والے بھی وہاں جانے سے منع کرتے ہیں، جانا جائز نہیں ہے وہاں پہ۔
हाँ तबलीग की नीयत से जा सकते हो कोई बयान करने, तबलीग की नीयत से तो शराब खाने में भी जा सकते हैं आप, इंजॉय करने के लिए नहीं जा सकते। तो जो मिस गैदरिंग में जा रहे हैं, अगर वो तो शादी में एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं ना, वो नाजायज है। लेकिन अगर कोई तबलीग करने के लिए जा रहा है तो वो सिर्फ जायज नहीं बल्कि लाजिम है। वो समझते हो कि नहीं समझते हो? जी जनाब, वो भाई पहले पूछ लें, वो खड़े। जी हाँ, वॉशिंग मशीन में जो कपड़े धुलते हैं किस तरह पाक होते हैं? वॉशिंग मशीन में जब कपड़े धुल जाए ना मुकम्मल साबुन से, तो 3 दफा पानी बहा दें। 3 दफा का मतलब ये कि वॉशिंग मशीन को भरे पाइप से पानी, 1 दफा निकाल दिया, फिर दोबारा भरा, फिर निकाल दिया, फिर तीसरी दफा भरा, तीसरी दफा निकाल दिया, कपड़ा पाक। और आसान तरीका है, पानी जारी कर दें। 1 दफा जब कपड़े मुकम्मल धुल जाएं तो वॉशिंग मशीन को में पानी भरें एक तरफ से और दूसरी तरफ पाइप से निकाल दें, तो पानी जारी हो जाएगा। जब इतना पानी निकल जाए कि साबुन आपको अंदाजा हो गालिब गुमानो, तो पानी पाक, कपड़ा पाक हो जाएगा। ऑटोमेटिक मशीन 3 दफा धोती है, तो 1 दफा खुद से धो लें उसको। हाँ 3 दफा धोती है वो तो। लेकिन अगर आपका ख्याल है उससे साबुन नहीं निकला तो 1 दफा और उसमें पानी, और ऑटोमेटिक मशीन ये थोड़ी कहती है कि दोबारा मैं पानी निकाल नहीं सकती, तो 1 दफा पानी डाल के फिर निकाल दें उसमें से, ठीक है ना। मज़ारों में जाके दुआ मांगना अलग चीज़ है, दुआ मांगने के लिए मज़ार जाना अलग चीज़ है। दुआएं के लिए घर या मस्जिद में दुआ मांगो, मज़ार दुआ मांगने की जगह नहीं है। वैसे आप किसी की खबर की ज़ियारत के लिए चले गए तो वहाँ खड़े होकर आप दुआ भी मांग सकते हैं, समझ रहे हो। ये उनके वसीले से मांग रहे हैं, उनका मतलब लोगों से पूछें क्या मतलब है वसीले से मांग रहे हैं, तो मुबहम लफ्ज़ है ये वसीला। इरशाद पोटा कलेजी, पोता यतीम हो जाए, अच्छा मुझे भूख लग रही है ना, मैंने कहा पोटा कलेजी की बात कर रहे हैं। पोता अगर यतीम हो जाए, देखो जब तक किसी का सगा बेटा मौजूद हो पोते को विरासत में हिस्सा नहीं मिलता। जैसे जैद के 2 बेटे थे, एक बेटे का इंतकाल हो गया और एक बेटा जिंदा है। जिसका इंतकाल हुआ उसके बच्चे हैं, तो उसके बच्चों को दादा की विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा क्योंकि सगा बेटा मौजूद है, सगा बेटा सारी विरासत ले लेगा। समझते हो कि नहीं समझते? अब दादा को अगर ये एहसास है कि भाई मेरे इस बेटे के बच्चों को तो विरासत में कोई हिस्सा मिल नहीं रहा, तो वो दादा 1/3 की वसीयत कर सकता है कि मेरे मरने के बाद 1/3 इन पोतों को दे दिया जाए, पोतों पोतियों को, तो फिर जायज हो जाएगा। लेकिन अगर वसीयत नहीं करता तो फिर नहीं मिलेगा हिस्सा। जी जिहाद फर्ज ऐन कब होता है? जिहाद फर्ज ऐन जब होता है जब कोई गैर मुस्लिम कंट्री आपके इस्लामी मुल्क पे हमला करे और आपकी फौज उस हमले में दिफा के लिए काफ़ी ना हो। आपको ये खतरा हो कि हमारी फौज दिफा नहीं कर पाएगी, इतना पावरफुल हमला है, तो फिर आवाम पे भी फर्ज हो जाता है कि वो बॉर्डर पे जाके लड़े, फिर वो सब पे फर्ज ऐन हो जाता है। लेकिन ये फैसला हुकूमत ही करेगी ना, हुकूमत ऐलान करेगी भाई आर्मी लड़ाई के लिए काफ़ी नहीं हो रही, इतना पावरफुल हमला है, तो फिर लोग रजाकाराना तौर पर जाते हैं। तो पहले जवान जाएंगे, वो भी काफ़ी नहीं हो रहे तो फिर सारे जाएंगे। एक वक्त ऐसा आता है कि औरत भी जाएगी लड़ने के लिए, समझते हो, क्योंकि अपनी कौम का दिफा किसी कीमत पे इस्लाम उस पर कंप्रोमाइज़ करने की इजाज़त नहीं देता आपको। नहीं, मुहर्रम में शिया लोग ब्लैक कपड़े पहनते हैं, उनको पहनने दें, उनका मजहब है। मैंने बार बार कहा किसी को छेड़ो नहीं, अपना मसलक छोड़ो नहीं। इस्लाम में वाइट कपड़े हैं भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ेद लिबास को पसंद किया है। हमने सारे उलमा सुलहा देखा है वाइट कपड़े पहनते हैं। एहराम में कोई वाइट एहराम ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी हम वाइट, कफन में कोई वाइट कफन ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी हम वाइट। मेरी जब भी शादी हुई है वाइट कपड़े पहन के दूल्हा बना हूं मैं। एक बड़ा दिन होता है, इंसान की शादी हो रही होती है तो वाइट कपड़े पहने। आप कलरफुल भी पहन सकते हैं लेकिन वाइट की फजीलत ज्यादा है, समझते हो कि नहीं समझते। और वाइट का बिल्कुल अपोजिट है ब्लैक। तो अगर आपने वाइट छोड़ना ही है, क्रीम कलर के पहन लो, कोई और पहन लो, बिल्कुल अपोजिट ब्लैक की तरफ जा रहे हो, वो भी जायज है। लेकिन मुहर्रम में जो लोग ब्लैक पहनते हैं वो एक इबादत समझ के, फजीलत समझ के, तो शिया लोगों को करने दें, वो उनका मजहब है। आप सुन्नी है, सुन्नियों के यहाँ ना मुहर्रम में ब्लैक ना किसी और में। वैसे ब्लैक पहने तो कभी भी पहन सकते हैं लेकिन स्पेसिफिक मुहर्रम में गम के इजहार के लिए ब्लैक पहनना सुन्नी मजहब में जायज नहीं है। तो आप एक को फॉलो करो, दूसरे को पे तंज ना करो। मूछे मूंडने और सर के बालों के मूंडने के बारे में तहकीक हो जाए, जायज है भाई, हराम नहीं है, लेकिन बेहतर यही है कि मूछों को कैंची से छोटा किया जाए। अच्छा भाई, ईसा तजरी माफ, चूंकि जरूरत है, क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, समझ में नहीं आ रहा हो। कह रहे हैं कि बेअदबी माफ, अच्छा, चूंकि जरूरत है। ज़ेरनाब बालों की क्या हदूद है भाई, ये हया के खिलाफ सवाल छाँव में पूछ लिया करो। जहाँ घने बाल शुरू होते हैं बस वहां से काटना लाजिम है। मुफ्ती साहब, मेरे कज़न अपनी बीवी को तलाक दी, उसके सामने दी, और तीसरी उसको कहा कि अगर घर से बाहर गई तो मेरी तलाक है, क्या 3 तलाक हो गई? और मेरे मामू खड़े हैं, ये 1 तलाक कहते हैं, ये 1 तलाक हुई, बाकी 2। भाई अगर 2 तलाकें दे दी वो तो हो ही गई, और तीसरी में ये कहा कि घर से बाहर निकली तो तलाक। तो अगर उस वक्त घर से बाहर निकल गई तो तीसरी भी हो गई, नहीं निकली तो तीसरी नहीं हुई। अब बाद में निकलेगी तो होगी कि नहीं होगी, तो उसमें देखा जाएगा सियाक़ो सबाक़ किया था कि शौहर का मकसद उस वक्त रोकना था, अगर उस वक्त जा रही थी उस वक्त रोकना था तो फिर उस वक्त रुक गई, बाद में जाएगी तो तलाक नहीं होगी। और शौहर का मकसद ये था कि कभी भी घर से बाहर ना निकले, तो फिर जब भी निकलेगी तलाक हो जाएगी। ऐसा पागल शौहर मालूम होता है कोई? नहीं, तलाक की कसम में रुजू नहीं है। अगर शौहर ने कहा ना तू घर से बाहर निकली और नियत ये थी कभी भी जिंदगी में निकली, तो अब इस तलाक से रुजू नहीं हो सकता। अब वो तलाक बहरहाल होके रहेगी, क्योंकि 2 दे चुका है तो अब तीसरी होगी। अगर 2 ना दी होती
تو پھر یہ تدبیر ہیلا اختیار کیا جا سکتا تھا کہ شوہر ایک دفعہ اس کو طلاق بائن دے دیتا اور عدت پوری ہو جاتی، عدت پوری ہو کے وہ اس کی بیوی مکمل نکاح سے خارج ہو جاتی، پھر قسم توڑ دیتی، گھر سے باہر نکلتی تو چونکہ جب قسم ہوگی تو وہ اس کی بیوی نہیں ہے تو وہ قسم کلعدم ہو جاتی، پھر دوبارہ نکاح کر لیتا. لیکن اب 2 پہلے دے چکا ہے تو اب تو یہ بھی نہیں ہو سکتا. آپ بر وقت نکاح کا کہتے ہیں، والدین کہتے ہیں ڈگری مکمل کرو، دل گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، حلال روزی کی کوشش کر رہا ہوں، والدین پر زور دیں یا صبر پر اتفاق کریں. بھائی آپ کچھ کماؤ نا، والدین پہ بوجھ کیوں بن رہے ہو؟ دیکھو یورپ میں جا کے نا سارے پاکستانی انسان کے بچے بن جاتے ہیں، ایسی محنت کرتے ہیں، صبح یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوگا جرمنی میں جہاں واقعی پڑھائی بھی ہوتی ہے، شام کو کہیں ٹیوشن پڑھا رہا ہوگا، فری لانسنگ کر رہا ہوگا، کما بھی رہا ہے، فیسیں بھی بھر رہا ہے، سارے کام کر رہا ہے، ادھر پوستیوں کی طرح پڑھا ہوا ہوگا اور کہہ رہے میرے ماں باپ میری شادی نہیں کرتے. تو ماں باپ کو پتا ہے ہم نے اس پوستی کی شادی کر دی، یہ بہو کو بھی ہمارے اوپر لا کے ڈال دے گا، بچے اسپیڈ سے پیدا کرے گا اور سارا مسئلہ کس کے لیے کھڑا کرے گا؟ یہ ابا کے لیے. تو پھر بھی میں اباؤں کو ترغیب دیتا ہوں، کوئی بچہ سمجھدار ہے تو اپنے خرچے پہ شادی کرا دو، لیکن اس میں خطرات بھی ہوتے ہیں ابا کو. تو اس لیے آپ نے شادی کرنی ہے، آپ پڑھائی کے ساتھ ساتھ شام میں کوئی بزنس شروع کر دیں، کمائیں. آپ یہ سمجھیں میں پیرس میں گھوم رہا ہوں کیونکہ وہاں بڑی محنت کرتے ہیں لوگ، بڑی محنت کرتے ہیں. جب دوسرے ملک جاتے ہیں نا برتن مانج رہے ہوتے ہیں ہوٹلوں میں جا کے، کیا کچھ نہیں کر رہے ہوتے. تو یہاں بھی بہت کچھ کر سکتے ہو آپ، لیکن آپ کو آتی ہے شرم کام کرتے ہوئے، تو شرم کی وجہ سے آپ کرتے نہیں ہو کہ میرا اسٹیٹس خراب ہو جائے گا، لوگ کہیں گے یار یہ دیکھو کیا کر رہا ہے. تو کرو بھائی، یہاں مزدور بھی بہت ٹھیک ٹھاک کما لیتے ہیں کراچی میں، ایسی ایسی داڑیاں لگتی ہیں نا مزدوروں کی، بہت کما رہے ہیں الحمدللہ سب لوگ. اللہ نے کراچی تو ویسے ہی ایک ایسا شہر ہے، میں اکثر بتاتا ہوں کہ میں گلگت کے ایک گاؤں میں گیا، بہت دور دراز کا علاقہ تھا، چائے پینے ہوٹل پہ گیا، ہوٹل والے نے میری بات چیت سے اندازہ لگایا کہ کراچی کا آدمی ہے. ہم 8-10 لڑکے گئے تھے، اس نے کہا پیسے نہیں لوں گا. میں نے کہا یار آپ پیسے نہیں کہہ رہے، آپ کراچی کیوں نہ نہیں لوں گا. پھر اس نے بتایا بھائی کراچی نے ہمیں بہت کھلایا، ہمارے پورے گاؤں کے لوگوں کو کھلایا کراچی نے. تو کراچی کو تو غریب کی ماں پہلے بھی تھی اب بھی ہے، اتنی آبادی ہے نا، یہاں آؤ گے اتنا بزنس ہے یہاں پہ، لیکن پوستی کوئی ہو، پوسٹ نہ کرنا چاہ رہا ہو تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے. یہاں جہاں محنت کرو گے کراچی رزق کے دروازے کھولے گا. تو اللہ نے ایسا بنایا، ملٹیپل کلچر ہے یہاں پہ، ہر قوم ہے یہاں پہ. تو آپ جو ہے اس کا کام کریں، بسوں کا کام کریں، آپ گاڑیاں کرائے پہ چلائیں آپ. اور دیکھو جب بقرعید آتی ہے نا تو سارے سوزوکیاں رینٹ پہ چلانا شروع کر دیتے ہیں، 3-3 4-4 دنوں میں دبا کے نوٹ چھاپتے ہیں، وہ سب قصائی بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جانوروں کا کام کرتے ہیں لوگ، ہر مہینے کا یہاں پر بزنس ہے، ہر مہینے الگ بزنس. یہ فیسلٹی کسی اور شہر میں نہیں ہے پورے پاکستان میں. 70% پاکستان کی ارننگ کراچی سے ہوتی ہے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہاں کیسے آپ بھوکے رہ رہے ہو بھائی؟ یہ اس کا مطلب آپ میں کچھ مسئلہ ہے. تو آپ یہاں بزنس بھی کرو اور پڑھائی بھی کرو اور ابا کو بتاؤ کہ میں اتنا کما رہا ہوں، میں بیوی کو رکھ سکتا ہوں. پھر بھی ابا روکے تو پھر ابا ظالم ہے، پھر آپ بولو ابا پھر میں شادی کر کے آپ کو بتا دوں گا. ہمارے بھانجے ہیں نا، ان کی باتیں سنا کرو آپ بیٹھ کے، کسی ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، آپ سیٹ ہو جاؤ گے. کل ایک کہہ رہا تھا یار میں سوچ رہا ہوں سرجانی ٹاؤن میں گھر لے لوں ایک کرائے پہ. پاکستان کے دوسرے شہروں میں ساری نمازیں بالکل اول وقت میں ہوتی ہیں، لیکن کراچی میں تاخیر سے ہوتی ہیں، جیسے فجر وغیرہ. اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ سب حنفی ہیں. فجر کی نماز تاخیر سے پڑھنا افضل ہے ہمارے نزدیک. اسفروا بالصبح فإنه اعظم للأجر. جماعت سے اگر نماز ہو، اس میں لوگوں کے لیے آسانی بھی ہے. تو حدیث میں ہی حکم ہے کہ جماعت میں لوگوں کو آسانی دینی چاہیے. تو پورے پاکستان میں نے تو یہی دیکھا فجر کی نماز تاخیر سے. اہل حدیث لوگ بالکل اول وقت میں پڑھتے ہیں، وہ دلیل دیتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے سب سے افضل وقت اول وقت ہے، لیکن ہم کہتے ہیں اس کے مقابلے میں دوسری حدیثیں بھی ہیں، دونوں حدیثوں کو جمع کیا جائے گا نا. بہرحال اپنے اپنا ہر ایک کی رائے ہے. تو ظہر میں ہمارے ہاں جمعے میں اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، اور گرمیوں میں ظہر میں تاخیر افضل ہے، سردیوں میں اول وقت میں پڑھنا افضل ہے. عصر میں ہمارے نزدیک تاخیر افضل ہے. عرب جو فقہ حنفی جو حنبلی ہیں یا اہل حدیث ہیں ان کے ہاں عصر بھی اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، ہمارے ہاں تاخیر افضل ہے. دونوں کے پاس دلائل ہیں، دونوں کے پاس حدیثیں ہیں. اور ہم قادیانی کو مسلمان نہیں مانتے. اب کوئی آپ سے پوچھے قادیانی ہو یا نہیں ہو، آپ بولے میں فرقوں کو نہیں مانتا، او بھائی تو جان چھڑا رہا ہے اپنی. آپ کو مینشن کرنا پڑے گا کہ آپ ختم نبوت کے قائل ہو یا نہیں ہو. اگر قائل ہو تو اس کا مطلب آپ قادیانی نہیں ہو. معتزلہ ایک فرقہ تھا اسلام میں، اس کی کچھ باقیات ابھی بھی ہیں. قدریہ ایک فرقہ تھا اسلام میں. خوارج ایک فرقہ تھا اسلام میں. بہت سے فرقے تو ہوئے، بنے اور تحلیل ہو گئے، اپنی اصل فارم میں رہے نہیں. کچھ لوگوں نے تقدیر کا انکار کیا، اسلام میں ایسے فرقے بھی پیدا ہوئے. اب تقدیر کا جو انکار کیا انہوں نے، یہ چھوٹا اختلاف تھا یا بڑا اختلاف تھا؟ بولو، بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو پلیز. یہ بڑا اختلاف تھا، کیونکہ تقدیر کا عقیدہ تواتر سے ثابت ہے، تواتر سے. اس کا انکار انسان کو گمراہ بنا دیتا ہے.
اسلام نہیں مانتا ایسے شخص کو. کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا ابو بکر کے دور میں رضی اللہ عنہ. یہ چھوٹا اختلاف تھا بڑا اختلاف تھا؟ بڑا اختلاف. ایک فرقہ وجود میں آیا, حضرت ابو بکر نے تلوار اٹھا کے ان کے خلاف جہاد کیا. جبریہ ایک فرقہ تھا, انہوں نے کہا کہ ہم مجبور ہیں, ہم جو عمل کرتے ہیں اپنے اختیار سے نہیں کرتے, گن پوائنٹ پہ اللہ ہم سے کرواتا ہے, چاہے نیکی ہو چاہے برائی ہو, ہمارے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہے. جبکہ اسلام کیا کہتا ہے, فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. تم اپنے اختیار سے نیکی بھی کرتے ہو, اپنے اختیار سے گناہ بھی کرتے ہو. ہاں یہ پہلے سے لکھا ہوا ہے, اللہ کے علم میں ہے کہ کون کیا کرے گا, تو اسی کے حساب سے کرے گا وہ, لیکن کرے گا اپنے اختیار سے. تو یہ بھی ایک فرقہ وجود میں آیا. ایک فرقہ وجود میں آیا جس نے کہا کہ ہم قیامت کے دن بھی ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ مومنین کو قیامت کے دن انہی آنکھوں سے اللہ کا دیدار ہوگا. بہت ساری احادیث ہیں اس پر. تو جب اتنے سارے فرقے وجود میں آئے, یہ نبی کے دور میں نہیں تھے لیکن صحابہ کے دور میں پیدا ہونا شروع ہو گئے, پھر تابعین, اور اب تک بنتے چلے جا رہے ہیں. اور جو شخص اٹھ کے بات کرتا ہے کہ میں فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں, میرا کوئی فرقہ نہیں ہے, تو سمجھ لو بغیر نام کے ایک نیا فرقہ وجود میں آ رہا ہے. کیونکہ جو اہل حق فرقہ ہے وہ تو ہمیشہ سے ہے, آپ کو اس کے اندر اپنے آپ کو شامل کرنا پڑے گا. نئی چیز مارکیٹ میں لاؤ گے تو حدیث میں آتا ہے میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. آپ جب نیا فرقہ لانچ کر رہے ہیں اور تمام فرقوں کو غلط قرار دے رہے ہیں, تو آپ بزبان حال یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری امت گمراہی پہ جمع ہو گئی تھی. جبکہ نبی نے فرمایا ایک ہمیشہ کیا رہے گا, ہر دور میں ایک فرقہ برحق رہے گا, وہ جنتی, وہ ہمیشہ رہے گا, وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. تو آپ کو چاہیے یہ تھا کہ جب آپ نئی چیز مارکیٹ میں لائے تو آپ کو کہنا چاہیے تھا میں صحیح والے فرقے کو فالو کر رہا ہوں جو یہ ہے, دلائل سے اس کو ثابت کرتے. جب آپ نے سب کو غلط قرار دے دیا تو اس کا مطلب آپ خود غلط ہیں, پھر آپ خود ایک نئی چیز لا رہے ہو مارکیٹ میں. اب یہاں سے آپ لوگ کی سمجھ میں آنا ختم. یہ بات سمجھا کے بھائی تھک گئے ہیں ہم یار, اب مان لو. تو فرقوں کی یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا, زیادہ تر ہمارا کوئی فرقہ نہیں, کسی فرقے ٹوپی ڈرامہ ہے بھائی. تو کتنے سارے فرقے پیدا ہونا شروع ہو گئے. خوارج پیدا ہوئے جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا. خوارج کیا تھے کہ امیر کی اطاعت نہ کرنا اور باتیں یہ کرنا کہ ہم سسٹم تبدیل کرنا چاہتے ہیں, ہم برائی کو برداشت نہیں کر سکتے, ہم غلط چیز کو برداشت نہیں کر سکتے. تو حضرت عثمان پہ انہوں نے اعتراضات کرنا شروع کیا, آپ کا یہ کام غلط, یہ کام غلط. جو مخلص صحابہ تھے انہوں نے اگر حضرت عثمان سے اختلاف کیا ادب کے دائرے میں, مشہور حدیث ہے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ حضرت عثمان کی بعض پالیسیوں پہ ہمیں اعتراض ہے, آپ ان کو نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا میں تمہارے سامنے تھوڑی نصیحت کروں گا, وہ امیر ہیں, میں نے اگر ان کو سمجھانا ہوگا عزت کے ساتھ بند کمرے میں ان سے بات کروں گا, تمہیں خوش کرنے کے لیے تھوڑی کروں گا میں. تو یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو امیر سے اگر اتفاق ہوتا, امیر سے اگر کسی بات پہ اختلاف ہوتا تو یہ شورش برپا نہیں کرتے, فتنہ نہیں پھیلاتے. اور جو فتنہ پرست ہوتے ہیں وہ لوگوں میں جا جا کے حکومت کے خلاف بغاوت کی ترغیبیں دے رہے ہوتے ہیں, اٹھو تلوار سے ان کو سیدھا کرو. تو تلوار تو نہیں چلتی, اس تلوار سے فائدہ تو نہیں ہوتا. اس تلوار سے کیا ہوتا ہے, مسلمان آپس میں لڑ پڑتے ہیں, امن خراب ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوارج کے بارے میں, یہ ایک ایسا فرقہ ہے, فرمایا ان کی عبادت ایسی ہوگی کہ تم ان کی عبادت کو دیکھ کر اپنی عبادت کو کم سمجھو گے, نیک اتنے ہوں گے دیکھنے میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی تلوار ہمیشہ مسلمان کے خلاف اٹھے گی, بت پرست اور غیر مسلم ان سے محفوظ ہوں گے.
آج دیکھ لو بغاوت کے نام پہ, اسلامی ریاست کے تحریکوں کے نام پہ مسلم ملکوں کو ہی تباہ کیا جا رہا ہے, مسلمان کو ہی قتل کیا جا رہا ہے. یہ کہتے ہیں پاکستان میں سسٹم تبدیل کرو. سسٹم ہم بھی چاہتے ہیں تبدیل ہو پاکستان میں, لیکن آئین کے تحت تمیز کے دائرے میں, تلوار چلا کے نہیں. کہتے ہیں نہیں ہم نے تلوار چلانی ہے, ہم نے الٹ دینا ہے. تو پھر جاؤ بھائی غیر مسلم ملک کو الٹو نا پہلے جا کے. وہاں پتہ ہے یہ تقریر کی بھی تو فوراً اندر ہو جائیں گے. سارا خون خرابہ مسلمان ملکوں میں ہی کرنا ہے تاکہ اور ہم کمزور ہو جائیں. مجھے بہت لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب آپ سسٹم کی تبدیلی کی بات کیوں نہیں کرتے. میں کہتا ہوں بھائی سسٹم کی تبدیلی کی ہم بات کرتے ہیں, لیکن وہ جو گراؤنڈ ریئلٹی کے مطابق ہو, جو سوٹیبل ہو. ورنہ مبہم نعرے لگا دینا کہ نظام بدل دو, خلافت قائم کر دو, سسٹم چینج کر دو, ایسے مبہم نعرے لگا کے نوجوان طبقے کو آپ اندھیری گلی میں بند کر دیں, یہ بہت آسان ہے. ایسا جنازہ جس کو پتہ ہی نہیں کہ دفنانا کہاں ہے ہم نے. تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, باتیں آپ بہت بڑی بڑی کریں. جو علماء سسٹم تبدیل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں نا, وہ باتیں کیے بغیر لگے ہوئے ہیں. اور جنہوں نے نہیں کرنا ہوتا وہ بار بار یہ نعرہ کیش کراتے ہیں سسٹم چینج کرو, سسٹم. یہ ملا لوگ مسجدوں میں بند ہو کے بیٹھ گئے ہیں, یہ مدرسوں میں بند ہو کے بیٹھ گئے ہیں, یہ تسبیحیں ہاتھ میں لے کے بیٹھ گئے ہیں. آج کل ہر آدمی اٹھ کے نا ملا لوگوں کو اس طرح سے برا بلا کہہ رہا ہے, یہ ملا لوگ کچھ بھی نہیں کرتے, یہ مدرسوں میں بند ہو کے بیٹھ گئے, یہ دم درود کر رہے ہیں. بات کرو سسٹم کی تبدیلی کی. تو آپ کون سا سسٹم تبدیل کر رہے ہو بھائی؟ آپ بھی تو باتیں پھینک رہے ہو. اور جن ملا لوگوں کو آپ کہتے ہو نا یہ مدرسوں میں بند ہو کے بیٹھ گئے, کبھی آؤ ہم مدرسوں کی سیر کراتے ہیں آپ کو, تو پتہ چلے گا وہ سسٹم کی چینجنگ کے لیے کتنے مؤثر اقدام کر رہے ہیں. اور اب تک جو پاکستان میں اسلام بچا ہوا ہے وہ بھی انہی کی محنت کی وجہ سے بچا ہوا ہے. خالی پیلی کے دعوے, بس باتیں. ایک تو آج کے دور میں جس نے مشہور ہونا وہ مولویوں کو برا بلا کہنا شروع کر دے, اس کا منجن دبا کے بکتا ہے مارکیٹ میں. یہ سارے مولوی ایسے, سارے مولوی ایسے. لوگ کہتے ہیں ایک مسیحا آ گیا ہے بھائی, سب کو غلط کہہ دیا, اب یہ ہے صحیح. لیکن ان تلوں میں تیل ہوتا نہیں ہے, باتیں ہوتی ہیں باتیں. تو میں فرقوں کی بات کر رہا تھا محرم کے حوالے سے کہ آپ کو یہ مینشن کرنا پڑے گا آپ کدھر کے ہو, ادھر ہو یا ادھر ہو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام میں بہت سارے فرقے پیدا ہوئے. ایک فرقہ پیدا ہوا جس نے کہا کہ قیامت کے دن ہم اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے. تو ان تمام فرقوں میں صحیح کون ہے غلط کون ہے, اس کے لیے جو اہل حق لوگ تھے انہوں نے ایک معیار قرار دیا کہ یہ عقیدے جن کے ہوں گے تو ہم اس کو فرقہ ناجیہ سمجھیں گے, وہ فرقہ جو نجات پانے والا ہے. اور جن کے یہ عقیدے نہیں ہیں ہم ان کے بارے میں یقینی نہیں کہہ سکتے کہ قیامت کے دن ان کی نجات ہو جائے گی. وہ اللہ کی مرضی ان کو بخشتا ہے کہ نہیں بخشتا. اب آپ کہہ سکتے ہیں بھائی یہ علماء کیسے ٹھیکیدار بن گئے کہ بتائیں کہ یہ والا فرقہ جنتی ہے باقی کیا ہے, باقیوں کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو علماء ٹھیکیدار نہیں تھے, علماء چوکیدار تھے. انہوں نے چوکیداری کی کہ قرآن و سنت کی روشنی میں غلط چیز کو اسلام کی طرف منسوب نہ ہونے دو. انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہمیں کیا ہدایات دی ہیں کہ جب فرقے اتنے سارے بن جائیں گے کون صحیح ہوگا کون غلط, تو خود پیغمبر ہی سے صحابہ نے پوچھا ہوگا نا. تو ہم اس حدیث پہ دیکھتے ہیں, معیار یہ بنایا. یہاں تک بس آ گئی, یہ بہت امپورٹنٹ بیان ہے, اس کو ہلکا نہ سمجھیں آپ لوگ. پھینکتا رہتا نا میں یہاں بیٹھ کے, آپ واہ واہ کرتے رہتے, واہ 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 واہ, میرا کوئی فرقہ نہیں ہے, میرا کوئی فرقہ نہیں ہے, میں قرآن حدیث کی بات مانتا ہوں. تو قرآن حدیث کا لیبل تو ہر آدمی لگا رہا ہے. جس کے پاس بیٹھ جاؤ قرآنی آیات اور حدیث پڑھے گا اور اپنی مرضی کی تشریح کرنا شروع کر دے گا اس کی. جناب پروفیسر غامدی صاحب بھی قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں, رجم کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کل آپ کا امتحان ہے تو آج رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں. یہ دعویٰ وہ قرآن حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ جب ان سے کہا جائے قرآن تو کہہ رہا ہے کہ سفر میں آپ نہ چھوڑ سکتے ہو روزہ, اور بیماری میں, پیپر نہ سفر ہے نہ بیماری ہے, تو وہ اجتہاد کرتے ہیں کہ دیکھو سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے چونکہ مشقت ہوتی ہے نا, ٹینشن ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے. تو امتحان میں بھی پریشانی ہے, قوم کا مستقبل داؤ پہ لگ جائے گا. لگا دیا نا قرآن و حدیث کی روشنی میں. پھر ان سے جب سوال پوچھا جائے کہ اچھا جی
اگر سفر میں روزہ چھوڑنا ٹینشن کی وجہ سے, ہم تو کہتے ہیں چاروں ائمہ کا اجماع ٹینشن وجہ نہیں ہے, سفر ہی وجہ ہے, چاہے ٹینشن نہ بھی ہو. لیکن اگر اس کی ریزن ٹینشن ہے تو جس سفر میں پھر ٹینشن نہ ہو, آرام دہ سفر ہو, اس میں روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. یہاں آگے وہ ڈنڈی مارے جاتے ہیں کہ نہیں جی پھر بھی روزہ آپ چھوڑ سکتے ہو سفر میں. بھائی سفر میں آپ نماز کو مختصر کرو گے, 4 کی 2 پڑھو گے, چاہے ٹینشن ہو یا نہ ہو, تو سفر پہ مدار ہے, ٹینشن پہ نہیں ہے. حامدی صاحب کہتے ہیں ٹینشن پہ مدار ہے, لہذا امتحان میں بھی ٹینشن ہے, چھوڑ دو آپ روزہ. تو بھائی اگر ٹینشن پہ مدار ہے تو سفر میں اگر آپ سہولت سے سفر کر رہے ہو تو پھر 4 کی 2 کی اجازت نہیں ہونی, پھر پوری 4 ہونی چاہیے. تو یہ اصول فقہ ہے جو جناب غامدی صاحب نے نہیں پڑھا. اصول فقہ میں یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں کہ کون سی دلیل کدھر فٹ کرنے کی ہے تاکہ مغالطہ نہ ہو. یہ علماء پڑھتے ہیں, یہ آج کل جو اسکالرز آ رہے ہیں وہ نہیں پڑھتے, لہذا وہ فیصلہ بھی نہیں کر سکتے کہ قرآن کی کون سی آیت کدھر فٹ ہو سکتی ہے کدھر نہیں ہو سکتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اب 73 فرقے جہنم میں, 72 جہنم میں, 1 جنت میں, تو وہ ایک بھی فرقہ ہی ہوگا نا, یا یہ کہنا کہ اسلام میں کوئی فرقہ ہی نہیں ہے؟ تو وہ ایک کون سا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کون سا جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. نام نہیں لیا کہ دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, شیعہ, سنی, رافضی, خوارج, کچھ نام نہیں لیا آپ نے, ورنہ سب وہ نام رکھ لیتے. تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. آپ نے علامت بتائی کہ جس پر میں اور میرے صحابہ. اس حدیث نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا. اس حدیث کی تشریح تو میں کئی بار کر چکا ہوں, لیکن آج محرم کے حوالے سے اس کی تشریح میں کروں گا تاکہ اس حدیث کو ہم محرم پہ فٹ کر سکیں کہ محرم کے معاملے میں ہم صحابہ کے طریقے پر ہیں یا نہیں ہیں. تو ما انا علیہ و اصحابی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جو قرآن کے راستے پر ہوگا, اس لیے کہ ہر فرقہ اپنے آپ کو منسوب کس کی طرف کرتا ہے؟ قرآن کی طرف, پھر اس کی تشریح اپنی مرضی سے کرتا ہے. کیونکہ جب اسلام میں فرقہ ہوگا وہ تو نسبت قرآن کی طرف تو کرے گا نا. وہ بھائی اسلام کی طرف نسبت میں پہلی شرط یہ کہ آپ قرآن کو تو مانتے ہو. جو قرآن ہی کی طرف نسبت نہیں کرے گا پھر تو لوگ ویسے ہی اس کو غیر مسلم سمجھیں گے. اس لیے نبی نے قرآن کا نام نہیں لیا. ما انا علیہ, جس پر میرا عمل. اس سے پتا چلا قرآن کی ایسی تشریح کرنا جس پر پیغمبر کا عمل نہیں تھا, یہ تشریح معتبر نہیں ہے. آپ آج کل کے خطیبوں کی تقریریں سنو, جو جاہل خطیب ہوتے ہیں, مجمع گرم رکھنے کے لیے قرآن کی آیتوں کے ایسے مفہوم بیان کرتے ہیں جو نہ ہم نے کبھی سنے, نہ ہمارے حاشیے خیال, علماء کے حاشیے خیال میں بھی نہیں گزرے. پتہ نہیں کہاں سے لا رہے ہوتے ہیں ایسی تفسیر. تو نبی نے فرمایا جس پر میرا عمل. لیکن اتنا کافی نہیں ہے. بعض لوگ قرآن اور نبی کے عمل کی ایسی تشریح کریں گے جس کو صحابہ بولو نہیں مانتے, جس پر صحابہ کا عمل نہیں تھا. تو آپ نے فرمایا وہ تشریح ما انا علیہ و اصحابی, جو میرے اور صحابہ کے راستے پر ہوگا, وہ فرقہ کیا ہے؟ جنتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب دیکھیں بڑی زبردست بات ہمارے سامنے آ گئی کہ جو جنتی فرقہ ہے اس کی علامت کیا ہے؟ صحابہ کے راستے کو نہیں چھوڑے گا اور پیغمبر کے راستے کو نہیں چھوڑے گا. دیکھے گا پیغمبر کی کیا تعلیمات اور صحابہ نے اس پر کیسے عمل کیا. علماء نے کہا کہ جس میں یہ علامتیں پائی جائیں گی اس کا مطلب وہ فرقہ ناجیہ ہے, ناجیہ نجات یافتہ. تو علماء نے اس کو ایک نام بھی دے دیا, یہ اس علامت کی بیس پہ یہ نام علماء نے دیا تاکہ نام سے پہچان ہو جائے کہ اس حدیث کے معیار پہ یہ فرقہ اترتا ہے یا نہیں اترتا. تو حدیث میں 2 چیزوں کا ذکر تھا, ایک سنت اور ایک صحابہ. تو صحابہ کے لفظ کو جماعت سے تعبیر کیا, یعنی اجماع صحابہ.
کہ صحابہ کا جو اجماع ہے نا اس کے خلاف نہ ہو, صحابہ کے راستے سے نہ ہو, اس کو الجماع کہا گیا اور نبی کے طریقے کو سنت کہا گیا. تو اس لیے اس فرقے کا نام جو نجات یافتہ تھا اسلاف نے نام رکھا اہل السنت والجماعہ. کھوپڑی شریف میں بات آ گئی, اہل سنت والجماعت جو حدیث کو بھی مانتے ہیں اور صحابہ کو بھی مانتے ہیں. لیکن ظلم یہ ہوا کہ بہت سے لوگ جو نہ سنت کو مانتے نہ صحابہ کو مانتے, انہوں نے اپنا نام اہل سنت والجماعت رکھ لیا, حالانکہ نام میں کچھ نہیں رکھا. اصل کیا ہونا چاہیے؟ کام وہ ہونا چاہیے جو سنت اور جماعت کے مطابق ہو. تو اب یہ نہیں کہ جو فرقہ بھی اہل سنت والجماعت کا لیبل لگا کے آ جائے آپ نے اس کو جنتی ماننا شروع کر دینا. نا 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 نا, آپ نے علامت دیکھنی ہے کہ اس میں اہل سنت والجماعت والی علامتیں پائی جاتی ہیں, وہ عقیدے ہیں جو اہل سنت والجماعت کے ہیں, پھر تو ہم مانیں گے, ادروائز اس کو ہم فرقہ ناجیہ میں نہیں مانیں گے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ تھوڑی علمی پیچیدہ بحث ہو گئی میرا خیال ہے آج. یہ فرقہ واریت نا ایک بڑا ٹاپک بن چکا ہے. ہر آدمی فرقہ واریت کے نام پہ منجن بیچ رہا ہے کہ میں فرقہ واریت نہیں مانتا, میں یہ مانتا ہوں. ابے تم بس کر دو یار, بس کرو. آپ باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, پریکٹیکل لائف میں نہیں چلتا یہ سب کچھ. تو جو اہل سنت والجماعت سچی مچی کے تھے, اب اہل سنت والجماعت میں بھی ہر آدمی اہل سنت والجماعت بنا ہوا ہے. اہل سنت والجماعت کی جو شارٹ فارم اردو میں آئی اس کو سنی کہا گیا, سنت سے نکلا یہ لفظ. اس کو کیا کہا گیا؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ سنی. یہ اہل سنت والجماعت کی کیا ہے؟ کیونکہ اتنا ٹائم نہیں تھا پاکستانیوں کے پاس کہ وہ اتنا لمبا نام لیتے اہل سنت والجماعت, تو انہوں نے اس کو کیا کہنا شروع کر دیا؟ وی آر سنی. تو ہم کیا ہیں بھائی؟ فرقہ ہم 73 فرقوں میں ہمارا فرقہ کون سا ہے؟ ہم سنی ہیں, جو اہل سنت والجماعت کی شارٹ فارم ہے. یہاں تک بات کھوپڑی شریف میں آ گئی. اب جو سنی ہے نا ان کے کچھ مخصوص عقیدے ہیں, وہ عقیدے ہوں گے تو آپ سنی ہوگے, وہ عقیدے نہیں ہے تو آپ سنی نہیں ہے. لیبل لگاتے رہو. جیسے وہ بار بار میں چٹکلا سناتا ہوں نا کہ ایک آدمی نے چاول کی بوری پر, چینی کی بوری پر چاول لکھا ہوا تھا. لوگوں نے پوچھا بھائی اندر چینی ہے باہر چاول, کہتا ہے مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے, مکھیاں بہت بیٹھتی ہیں. تو لیبل کیا لگا دیا چاول کا, اندر کیا ہے؟ چینی. تو ایسے ہی بہت سے لوگ لیبل یہ لگاتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت ہم سنی ہیں. لیبل انہوں نے سنی کا لگا دیا, اس فرقے کا لگا دیا جس کو ہم نجات یافتہ سمجھتے ہیں, لیکن اندر مال جو پڑا ہوا ہے وہ سنی والا مال نہیں ہے. تو یاد رکھو چاول کے لفظ سے کیا مکھی دھوکہ کھا سکتی ہے اور بوری پہ نہ آئے؟ تو کیا سنی کے لفظ سے فرشتے دھوکہ کھا سکتے ہیں؟ یہ معاذ اللہ اللہ دھوکہ کھا سکتا ہے جبکہ اندر مال سنی والا نہیں ہو. یہ ہو سکتا ہے کیا؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں آپ ایک چیز ہو جاؤ, یا سنی ہو جاؤ یا شیعہ ہو جاؤ یا کچھ اور ہو جاؤ. کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی ادھر لڑک رہا ہے. محرم میں شیعہ بن رہا ہے, ربیع الاول میں بریلوی بن رہا ہے, رمضان میں انسان کا بچہ بنتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بریلوی انسان کے بچے نہیں ہیں, یعنی رمضان میں ایسا لگے گا جیسے بہت نیک آدمی. تراویح میں پہلے 3 دن دیکھو نا آپ. ابھی تو میں یہ بات ہی نہیں کر رہا کون جنتی کون جہنمی کون غلط کون صحیح, ابھی تو میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اسلاف نے 73 فرقوں میں سے جو ایک جنتی ہوگا اس کو ایکسپلین کیسے کیا ہے. اگر بریلوی اس پہ پورے اترتے ہیں تو بھائی وہ جنتی ہیں, میں کسی کو جہنمی جنتی نہیں کہہ رہا, میں تو ایک کرائٹیریا بتا رہا ہوں. ہو سکتا ہے میں نہ اترتا ہوں, بریلوی بھائی پورے اترتے ہوں, شیعہ لوگ پورے اترتے ہوں. کسی ایک کو میں یقینی طور پہ نہ جنتی کہہ رہا ہوں نہ جہنمی, میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ فیصلہ کرو کہ آپ ادھر ہو یا ادھر ہو, درمیان میں نہ لٹکو. ایسا نہیں ہو سکتا ایک ٹانگ جہنم میں ایک ٹانگ جنت میں آپ کی, یا تو پورے ادھر جاؤ گے یا پورے ادھر جاؤ گے. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی فرقے کی علامت ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں. اب نبی اور نبی کے صحابہ کس طریق پر تھے, کس ٹریک پر تھے؟
اس کو امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی جو حنفیہ میں بہت بڑے محدث گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں میں تھے، انہوں نے اس دور میں ایک کتاب لکھی عقیدہ طحاویہ کے نام سے، اور اس میں اہل سنت والجماعت کے عقائد اور ان کی بنیادی عقیدوں کو ایکسپلین کیا، ایک متن لکھا جو پوری دنیا میں مانا گیا، اور پوری دنیا کے علماء کا اتفاق ہوا کہ اہل سنت والجماعت میں داخل ہونے کے لیے ان عقیدوں کا ہونا ضروری ہے۔ اہل حدیث نے بھی مانا اس کو، اب اہل حدیث کی یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے، حنفیوں نے بھی مانا، مالکیوں نے بھی مانا، شافعیوں نے بھی مانا، حنبلیوں نے بھی مانا، سعودی عرب کی یونیورسٹی میں بھی پڑھائی جاتی ہے۔ وہ لکھنے والے اگرچہ حنفی تھے لیکن وہ جو عقیدے تھے وہ سب کے ہیں، وہ اس سے اہل سنت غیر اہل سنت سے کیا ہو رہے تھے، ان میں فرق ہو رہا تھا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ العقیدۃ الطحاویہ۔ وہ کتاب جو لکھی گئی ہے نا، پوری دنیا نے اس لیے مانی کہ اس میں ہر عقیدے میں قرآن اور سنت اور اجماع صحابہ، ان تین کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ قرآن سے ہو، اور قرآن کی ایسی تشریح جو حدیث مانتی ہو، اور قرآن اور حدیث کی وہ تشریح جو صحابہ مانتے ہوں۔ لہذا اس وقت پوری دنیا میں جو اہل حق علماء تھے ان کا اتفاق ہو گیا، اور اب تک یہ اتفاق چلا آ رہا ہے کہ جو ان عقیدوں سے ہٹے گا وہ یا تو قرآن کے راستے پر نہیں ہے، یا نبی کے راستے پر نہیں ہے، یا صحابہ کے راستے پر نہیں ہے۔ اٹ مینس کہ وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ خارج کہہ کے ہم اس کو کافر نہیں کہہ رہے، کافر کہنا نہ کہنا یہ ایک الگ بحث ہے، کچھ کافر ہیں کچھ کافر نہیں ہے، لیکن وہ نجات یافتہ فرقوں میں نہیں ہے۔ بہرحال وہ اس فرقے میں نہیں ہے جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کی گارنٹی لی ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اب ان عقیدوں میں کیا ہے بھائی؟ وہ یہ کہ اہل سنت والجماعت جب بھی کوئی مسئلہ نکالیں گے اس کی بنیاد چار چیزیں ہوں گی: قرآن، حدیث، اجماع امت۔ یعنی ایسی تشریح کبھی نہیں کی جائے گی قرآن و سنت کی جو امت کے اجماع کے خلاف ہو، کیونکہ امت حدیث میں بہت دفعہ یہ ہے کہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ آپ ایسی تشریح کسی حدیث کی کر رہے ہیں جو کوئی بھی نہیں مانتا اب تک، اس کا مطلب آپ گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ اور چوتھی چیز ہے قیاس۔ بعض مسائل قرآن و حدیث میں واضح نہیں ہیں لیکن قرآن اور حدیث میں ان کی طرف اشارے ہیں، تو مجتہد کیا کرتا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے ان معنی اور مضمون میں غوطے لگا کے وہ مسائل کا استنباط کرتے ہیں، زمانے کے حساب سے نئے نئے مسائل اخذ کرتے ہیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو چار اصول اہل سنت والجماعت کے: قرآن سے مسئلہ نکالا جائے گا، حدیث سے نکالا جائے گا، اجماع امت سے، اور چوتھے نمبر پہ قیاس سے۔ اب میں آتا ہوں اصل ٹاپک کی طرف۔ یہ تو پوری تمہید تھی نا۔ اس بات میں دو رائے نہیں ہو سکتی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو کربلا میں شہید کیا گیا یہ کائنات کا بدترین ظلم تھا۔ جس نے آپ کی گردن مبارک پہ تلوار رکھی اس کی بدبختی میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ بہت ہی کوئی شقی اور بدبخت جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی طرف بڑھا، بہت ہی کوئی بدبخت اور بدنصیب جو کوفہ کے گورنر ابن زیاد کے کہنے پر نواسہ رسول سے لڑنے کے لیے نکلا، جو اس ظلم کو ظلم نہیں مانتا، وہ بھی اپنے آپ کو جہنم میں جانے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ پھر کربلا میں ایک بڑا ظلم یہ ہوا کہ صرف سیدنا حسین ابن علی کو شہید نہیں کیا گیا، آپ کے ساتھ جتنے مرد تھے سب کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سیرت میں کیا ملتا ہے؟ میں ایک آیت سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مشرکین مکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے نسب میں ہونے پر اور آپ سے محبت پہ بڑا فخر کیا کرتے تھے
کہ ہم ابراہیم کی اولاد میں ہیں, ہم ابراہیم کے دین پہ ہیں. اللہ نے کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ, اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے ابراہیم سے محبت کے خالی پیلی کے دعوے مقبول نہیں ہیں. ابراہیم کے زیادہ حقدار وہ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں, اور یہ پیغمبر اور صحابہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو کرتے ہیں, اور تم ابراہیم کے دین کو فالو نہیں کر رہے, ان سے محبت کے دعوے دار ہو. تو خالی محبت کے دعوے داری اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. اللہ کے ہاں وہ محبت کی دعوے مقبول ہیں جس میں آپ محبوب کو فالو کر رہے ہوں. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, آپ سے محبت کا دعویٰ اس وقت مقبول ہوگا جب آپ سیدنا حسین کی سیرت کو فالو کریں گے. رونا پیٹنا ماتم کرنا یہ سیدنا حسین اور اہل بیت کی سیرت نہیں ہے. صبر کرنا, ظالم کے سامنے ڈٹ جانا, جان کے خوف سے اپنی پالیسیوں سے پیچھے نہ ہٹنا, یہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی سیرت ہے جو آج ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتی. تو ہم نے بھائی دیکھنا ہے صحابہ کا طرز عمل کیا تھا. آپ بتاؤ صحابہ کو سیدنا حسین سے محبت تھی یا نہیں تھی؟ کیا غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوگا جب اطلاع ملی ہوگی کہ سیدنا حسین ابن علی اور آپ کے اصحاب اور اہل بیت کو سب کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے. کیا قیامت گزری ہوگی. کوفہ سے ایک شخص آیا نا, عبداللہ بن عمر سے پوچھنے لگا جو مارنے پر دم کا مسئلہ. انہوں نے فرمایا تم نے پیغمبر کے نواسے کو قتل کر دیا اور مسئلہ یہ پوچھ رہے ہو کہ جو مارنے پر دم آئے گا کہ نہیں آئے گا. ایک طرف تم نے پیغمبر کے نواسے کو قتل کر دیا کربلا میں, اور اب ہم سے آ کے مسئلہ پوچھتے ہو جو مارنا جائز ہے یا نہیں ہے. صحابہ کے ہاں یہ غم کم غم نہیں تھا. دیکھو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بھی حضرت حسین نے بیعت نہیں کی, لیکن بغاوت بھی نہیں کی. کیوں؟ بغاوت سے فتنے کا اندیشہ تھا. حضرت حسن جو حضرت حسین کے بڑے بھائی تھے, انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور اس اختلاف کو ہمیشہ کے لیے اپنی کوشش کے مطابق ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. ختم ہوا نہیں ہوا ایک الگ بحث ہے, لیکن حضرت حسن کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کو میں آپس میں لڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. لوگوں نے کہا آپ خلافت کے حقدار ہیں, آپ نے فرمایا میں دستبردار ہوتا ہوں سیدنا معاویہ کے حق میں. حضرت حسن بیعت ہو گئے حضرت معاویہ سے, اور یہ اختلاف کو کیا کر دیا؟ ختم. حضرت حسین بیعت نہیں ہوئے, لیکن حضرت حسین نے بغاوت بھی نہیں کی. ہر ایک کی اپنی رائے تھی, حضرت حسن کی اپنی رائے تھی. ان کا خیال تھا کہ بیعت ہونا مسلمانوں کے لیے زیادہ مفید ہے, ایک پاورفل حکومت ہوگی, ایک طاقتور ریاست ہوگی, ورنہ لڑتے رہیں گے آپس میں. حضرت حسین کا موقف یہ تھا کہ میں بغاوت تو نہیں کروں گا لیکن بیعت بھی نہیں ہوں گا, کیونکہ اگر بیعت ہو گیا تو اس سے جو خلفائے راشدین کے دور میں جو خلیفہ کی سلیکشن کا طریقہ تھا وہ طریقہ ختم ہو جائے گا. تو میں اگر اس طریقے کو نہیں لا سکتا تو اس کے خلاف کو پروموٹ بھی نہ کروں میں. یہ بھی ایک رائے تھی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بھائی رائے کا اختلاف ہوتا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اجتہد المجتہد فإن اصاب فلہ اجران وإن اخطأ فلہ اجر واحد. جب کوئی مجتہد اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کے اجتہاد کرتا ہے, صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے بیٹھتا ہے, رائے یعنی اس کا مقصد اللہ کی رضا ہو, تو اگر وہ درست نتیجے پہ پہنچے تو 2 ثواب, غلط نتیجے پہ پہنچے تو بھی 1 نیکی اس کو ملتی ہے, اس لیے کہ اس کے بس میں جو خیر خواہی کا کے لیے جو تھا وہ اس نے کر دیا. رائے کا اختلاف ہوتا ہے,